مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ خالد کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کربلا کے آخری شہید کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے۔ سنیے اللہ اکبر، آخری شہید کرب و بلا کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں عطائے رسول نے کہا شاہست حسین، بادشاہست حسین، دی نست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، دین ہے حسین، دین کی پناہ ہے حسین۔ سر تو دے دیا، نہ دیا یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کی بنیاد، سبحان اللہ، سبحان اس کی اقنوم، اس کی راس کا نام امام عالی مقام امام حسین ہے۔ امام حسین اللہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے میں تشریف لائے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے اللہ اکبر اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی اپنی بہن زینب کو سلام کر کے جب گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ایک بالش آگے بڑھنے تیار نہیں۔ گھوڑے کا نام ہے ذوالجناح، دلدل سوار میرا حسین علی جدہ و علیہ السلام۔ گھوڑا آگے نہ بڑھا، امام حسین کو حیرت ہوئی، زین سے اترے گھوڑے کی، نیچے آ کر کے دیکھا، امام حسین کا دل پگھل گیا کہ امام عالی مقام کی 6 سالہ بیٹی، نام ہے سیدہ سکینہ، سکینہ بنت حسین، گھوڑے سے اظہار کر رہی ہے اس طرح، اے ذوالجناح تجھے سکینہ کی محبت کا واسطہ، میری ہر رات اپنے باپ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے سینے پہ گزرا کرتی ہے۔ بتا میرے بھائی کی طرح، بتا میرے بھائی علی اکبر کی طرح، بتا قاسم کی طرح، اللہ اکبر چچا عباس کی طرح، اگر میرے بابا حسین بھی شہید ہو گئے تو سکینہ بنت حسین کی راتیں کیسے گزریں گی؟ سکینہ بنت حسین کس کے سینے سے اللہ اکبر ٹیک لگا کر کے اپنی رات گزاریں گی؟ گھوڑا اللہ اکبر کبیرہ پسیج گیا اس کا دل، وہ ایک بالش آگے بڑھنے تیار نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے ہر امتحان دیتے ہیں۔ بڑا امتحان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کے دوسرا نکاح کر کے بڑھاپے کی لاٹھی عصائے پیری جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیا تھا، پھر قربانی کی، اللہ اکبر مانگی ان سے قربانی کرو، میری راہ میں اسے ذبح کر دو۔ بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں، مینا میں لٹا بھی دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا، جب بیٹا زمین پہ لیٹ گیا پیشانی نیچے کو ہے، اللہ اکبر نیچے سے چھری ڈال کے گردن پہ چلا رہے، یہ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ اس وجہ سے لٹایا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا سر باپ کے سر کی طرف ہو، بیٹے کی آنکھیں باپ کے چہرے کو دیکھیں اور باپ کی آنکھیں بیٹے کے چہرے کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت خدا کی محبت پہ غالب آ جائے اور ایک فریضہ جو بڑا فریضہ ہے اسے انجام دینے سے کہیں رک نہ جائے، اس لیے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، نہ بیٹے کا چہرہ دکھے گا، نہ محبت غالب آئے گی، خدا کی محبت ہی غالب رہے گی۔ لیکن سنیے، مینا کے میدان میں جو امتحان حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا دے رہے ہیں وہ گردن تک تھا، لیکن کرب و بلا میں قاسم کا جو امتحان ہو رہا ہے، علی اکبر کا جو امتحان ہو رہا ہے، مولا غازی عباس کا جو امتحان ہو رہا ہے، علی اصغر کا جو امتحان ہو رہا ہے، اونو محمد کا جو امتحان ہو رہا ہے، مینا میں جو امتحان ہوا وہ گردن تک، لیکن کربلا میں جو امتحان ہوا وہ گردن کٹنے تک ہوا۔ علی اکبر کی گردن کٹ گئی، قاسم کی گردن کو کاٹ لیا، اونو محمد کو شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے قدموں کو اللہ اکبر کبیرہ پیچھے نہیں ہٹاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کامیابی ان کے قدموں کو چومتی چلی جاتی ہے۔ حسین نے اپنی بہن زینب کو بلایا، زینب
زینب دوڑ کے خیمے سے نکل کر کے باہر آئیں، اپنی بھتیجی کو لے کر کے خیمے میں پہنچی، نیم بے ہوش سیدہ سکینہ مکمل بے ہوش ہو گئی، جب باپ چلے گئے امید ختم ہو گئی۔ شہربانو اللہ اکبر کبیرہ، مطلب کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ام رباب اللہ اکبر پریشان ہے، عزیزان ملت اسلامیہ چلے ہیں امام عالی مقام، آپ کے 18 سال یا 19 سالہ یا 17 سال یا 16 سالہ بیٹے زین العابدین جن کا نام علی اوسط ہے، عزیزان ملت اسلامیہ وہ آ گئے گھوڑے کی لجام لگام کو پکڑ کر کے کہا جب تک میں ہوں آپ نہیں جاؤ گے۔ علی اکبر کو آپ نے اجازت دی، قاسم کو اجازت دی، چچا عباس کو اجازت دی، اب مجھے بھی پرمیشن دو، اب مجھے بھی اذن دو۔ آپ نے کہا بیٹے زین العابدین تجھ سے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں تو لٹے پٹے قافلے کو نانا کے روزے پر لے کر کے جانا ہے، مدینہ لے کر کے جانا ہے اور اپنے باپ کا سلام پیش کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین دشمنوں کے مقابلے پہنچے، ادھر زین العابدین کے خیمے کو نظر آتش کر دیا، سیدہ زینب اپنے بھتیجے کے چلتے ہوئے خیمے میں پہنچی، زین العابدین کے نیچے سے اللہ اکبر چمڑے کا بستر نکال لیا جن کے صدقے میں پوری کائنات کو کپڑے ملتے، بستر ملتے، نان و نفقہ ملتا، خرچہ ملتا، سب کچھ ملتا، اللہ اکبر کھانا پینا خورد و نوش تمام اشیاء ان کے نانا کے صدقے میں ملتی ہیں۔ آج ان کے نواسوں پہ یہ ستم، یہ ظلم کی انتہا کہ ان کے نیچے سے بستر بھی نکال لیے گئے، ان کے کپڑے بھی اللہ اکبر کھینچ لیے گئے۔ سیدہ زینب اسی چلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنے بھتیجے کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے نکال کے لے کر کے آئی۔ میں نے کہا اللہ اکبر زینب تمہیں سلام ہو، زینب تم نے اکیلے زین العابدین کو نہیں قیامت تک کے لیے حسینی سیدوں کی حفاظت کی ہے، حسینی سیدوں کو تم نے بچایا ہے۔ میرے حسین دشمنوں کے مقابلے پہنچے، دشمن اتنے گھبرائے تھے، امام حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نامی گرامی پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا تھا۔ تمیم ابن قحطبہ سے کہا تو جا اور جا کر کے حسین کا سر لے کر کے آ جا، موصل کی قبرستانی تیرے حوالے ہوگی۔ حضرات ہو گیا، جا کر کے کہا حسین مجھے نہیں پہچانتے، کہا کون ہے تو؟ اس نے اپنے تلواروں کی جھنکاروں میں انسان زندہ رہتا ہے اور موت جب آ جائے تو بستر پہ بھی نہیں بچتا ہے، بستر پہ بھی چلا جاتا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں سیف اللہ خالد بن ولید کی جہاں تلوار کی ضرب کے نشانات موجود نہ ہو، لیکن جب موت آئی تو بستر پہ آئی۔ اپنے بچوں کو بتاؤ غلط بات کبھی مطلب کیا ہے، آئے سامنے تو حق بات بولنے سے پیچھے مت ہٹنا، اس لیے کہ وقت سے پہلے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یہ بتاؤ اپنے بچوں کو۔